حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے اعتبار سے جلیل القدر صحابی بلکہ اکابر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہ مہاجرین سابقین میں سے ہیں۔ انہیں چھٹے نمبر پر اسلام لانے اور مکہ معظمہ میں سب سے پہلے بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ سفر و خضر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم، رفیق اور صاحب راز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ اور آپ کے مبارک نالین انہی کے پاس ہوتے تھے۔ وہ ابن ام عبد کے عنوان سے معروف تھے۔ 32 ہجری میں ان کی رحلت ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا شکایت ہے؟ فرمایا گناہوں کی شکایت ہے۔ یہ الفاظ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے جب وہ بیمار ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ دریافت کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب کی رحمت۔ سوال کیا کیا آپ کے لیے حکیم کو بلاؤں؟ فرمایا حکیم ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو کچھ عطیہ بھجوا دوں؟ فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ مشورہ دیا آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا؟ فرمایا آپ کو میری بیٹیوں کے فکر و فاقہ کے بارے میں کیوں خوف ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے سنا جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اسے کبھی فاقہ لاحق نہیں ہوگا۔ یہ حدیث امام علامہ جلال الدین سیوطی نے جامع صغیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ابن اسیر نے جامع الاصول میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اس میں یہ اضافہ ہے مسجد وہ صورتیں جو سبح اللہ سے شروع ہوتی ہیں میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات کے برابر ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے۔ انہوں نے وفات سے پہلے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وصی مقرر کر دیا تھا۔ ابن مسعود نے 2 سال بیت المال سے وظیفہ نہیں لیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کا وظیفہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ابن مسعود کے وارثوں کو دے دیا۔ یہ تھا ایمان خالص جس نے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ان میں قناعت رضائے الہی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ راسخ کر دیا۔ وہ بیمار ہوتے تو کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ ڈاکٹر آیا یا نہیں۔ وہ اپنے دل میں اولاد کی فکر نہیں پالتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری اولاد قرآن کی پناہ میں فکر اور تنگ دستی سے محفوظ ہے، کیونکہ ان کا سینہ یقین کی ٹھنڈک اور ایمان کی روح سے سرشار تھا۔ اس لیے پرسکون نفس اور راحت سے مالا مال دل کے ساتھ اپنے رب کے دامن رحمت میں منتقل ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کے علم سے سرشار کریں تاکہ وہ کسی شخص کی بجائے اپنے رب پر توقع رکھیں اور انہیں پتہ ہو کہ ہمارا دین اسلام کتنا پیارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔